الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرحیق المختوم کے اس درس میں کل جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں کہ شداد بن اوس نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ شداد بن اوس ان کی ایک خواہش تھی کہ ابو سفیان کو قتل کریں جو جنگ کے کمانڈر تھے، لیکن ان کے حق میں یعنی حنظلہ کی ایک خواہش تھی، حنظلہ رضی اللہ عنہ کی، کہ ابو سفیان کو قتل کریں، لیکن شداد بن اوس نے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ اور اسی طرح گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کی جماعت کو ایک چھوٹی سی پہاڑی کے ٹکڑی پر، چونکہ ادھر سے راستہ بنتا تھا، پیچھے سے حملہ ہونے کا ڈر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو وہاں ٹھہرا کیا، اور ان کا کام یہ تھا کہ پیچھے سے حملہ ہونے سے روکیں۔ اور ایک شہسواروں کی فوج تھی جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، اور یہ 50 جو صحابہ تھے تیر اندازی کر رہے تھے اور لوگوں کا راستہ روک رہے تھے۔ اور اللہ کا کرم ایسے ہوا کہ جیسے بدر میں مشرکوں کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، ویسے ہی احد کی جنگ میں بھی کیا ہو گئی؟ ہار ہو گئی، شکست ہو گئی۔ اور یہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد، کتنے تھے؟ لگ بھگ 700 کی تعداد، مشرکین سے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے۔ ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ 700 مسلمان نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ 30,000 مسلمان۔ اسلام کی ہی طاقت ہے، اور مسلمان ہیں ایمان و شجاعت کی تصویر بنے ہوئے، عزم و استقلال کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، اور قریش پیچھے ہٹتے گئے۔ اور ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ جنگ کا جھنڈا کون اٹھاتے تھے؟ بنو عبد الدار، وہ قبیلہ تھا، اسی قبیلے میں کیا تھا؟ وہ جنگ کا جھنڈا تھا۔ جب ان کے کئی لوگ مارے گئے، 10 آدمی مارے گئے، تو وہ جھنڈا نیچے پڑا رہا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور کسی کو دوبارہ جھنڈا اٹھانے کی کیا نہیں تھی؟ ہمت نہیں تھی۔ یہ کون سا جھنڈا تھا ہمارا جو گر گیا تھا؟ کافروں کا جھنڈا۔ آخر میں جس نے اٹھایا اس کا نام کیا تھا؟ ثواب۔ آخر میں جس نے اٹھایا اس کا نام کیا تھا؟ ثواب۔ اب وہ جھنڈا گرا رہا، قریب جا کر اس کو اٹھانے کی ہمت کسی کو نہیں تھی۔ اب جھنڈا جب گر گیا تو مشرکوں کی ہمتیں پست ہو گئیں، فوج ہارنے لگی، اور فرار کی راہ اختیار کی، اور جو باتیں انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ بدر کا بدلہ لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، سب ہوا ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا مسلمانوں سے۔ تو اسی لیے عبداللہ بن زبیر کے والد کون؟ عبداللہ بن زبیر کے والد کون؟ نام میں ہے نا، عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ، غور کریں بات پر، یہ مشرکوں کی عورتیں ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام کا تعجب ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تعجب سے کہہ رہے ہیں کہ واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ
ابو سفیان کی جو بیوی ہیں ہند بنت عتبہ، اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ جب فوج ہارنے لگی تو وہ ایسے بھاگ رہی تھی سرپٹ، ان کی کیا پیروں کی کیا نظر آ رہی تھی؟ پنڈلی نظر آنے کو صحابہ کرام نے ازراہ تعجب ذکر کیا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ مشرکوں کی عورتوں کی کیا نظر آ رہی؟ پنڈلی۔ آج کیا حالت ہے؟ آج کی عورتوں کا، بے پردہ فاحشہ عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ مشرک ہی صحیح، وہ زمانے کی مشرک ہی عورتیں تھیں۔ وہ زمانے کی مشرک عورتوں کی پنڈلی بھی کب دیکھی گئی؟ جنگ کی حالت میں، جب پسپا ہو کر، کمزور ہو کر بھاگ رہی تھی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے پڑھا شعیب بھائی کہ ان کی عمر کم تھی، احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، واویلا مچ گیا، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مشرکین کی عورتوں کو دیکھا، پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ جو ان کا لنگا ڈھنگا جو بھی تھا، کپڑوں سے اٹھائے کیا کر رہی تھی؟ بھاگ رہی تھی۔ تو بے پردگی کا اتنا عالم تھا کہ ان کی پنڈلیاں کیا ہو رہی تھی؟ نظر۔ ویسے عورت کی پنڈلی بھی کیا ہے؟ پردہ ہے۔ سلف میں بعض نے کہا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نے کسی عورت کی پنڈلی دیکھ لی تھی، اللہ نے مجھ سے میرا قرآن بھلا دیا۔ اس گناہ، اس غلطی کا اثر کیا ہوا؟ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے قرآن بھول گیا۔ قرآن بھول گیا مطلب قرآن کی بعض آیتیں، بعض صورتیں جو بھی آتی۔ تو آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا اثر اس پر کیا ہوتا ہے؟ دیر یا جلد اس کا اثر اسے دکھتا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں۔ مشرکین کی عورتیں جو بھاگ رہی تھیں ان کی پنڈلیاں دکھ رہی تھیں۔ پنڈلیوں پر جو پٹی ہوتی ہے، پازیب کے معنی پائل، وہ پٹی کیا ہو رہی تھی؟ دکھ رہی تھی۔ صرف اس پٹی کے دکھنے کو کیا کہا صحابہ اکرام نے؟ تعجب۔ ارے عورت کی پٹی دکھ رہی ہے۔ آج کیا بولنا ہم لوگ؟ آج اگر آدمی باہر نکلتا ہے تو بالکل اسے حیرانگی ہوتی ہے، کیا یہ عورت ہی ہے یا کچھ اور ہے؟ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ فحش اور عریانیت کا یہ عالم ہے کہ ایسے کپڑے جن کو پہننے سے مرد شرمائیں، ویسے کپڑے کیا کرتی ہیں؟ عورتیں پہننا چاہتی ہیں۔ تو اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے۔ تو اب اچانک جو چیز ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو اس پہاڑ پر ٹھہرا کیا تھا نا، بولا تھا کہ دیکھو آپ لوگ یہاں ٹھہرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن ایسے ہو کہ ہمارے پیٹھ پیچھے سے حملہ کرے، اور سامنے دشمن، اگر یہ دشمن پیچھے سے آ جاتا ہے تو پیچھے دشمن، بیچ میں ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پھنس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن جب ایک مختصر سا مسلمانوں کی یہ فوج، مختصر سی فوج تاریخ رقم کر رہی تھی، اور جنگ بدر کی فتح کی طرح ایک اور فتح ہونے والی تھی، اسی بیچ تیر اندازوں سے ایک غلطی ہو گئی۔ وہ 50 تیر انداز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرا کیا تھا، ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے جیتی جنگ کیا ہو گئی؟ ہار میں بدل گئی، شکست ہو گئی۔ اور خوفناک، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا کیا ہو گیا؟ پلٹ گیا۔ جو جیت رہے تھے مسلمانوں کو شدید نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، چہرہ زخمی ہوا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مونڈھا زخمی ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا، آپ کی گھٹنے میں موچ آ گئی، کتنا بڑا نقصان، دان وہاں خود کی 2 کیلیں چبھ گئیں۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے بال بال بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں جیت جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو شان و شوکت حاصل ہوئی، لیکن احد میں اس معمولی غلطی کی وجہ سے جو یہ ہوا، مسلمانوں کی ساکھ کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 صحابہ وہاں رکھے تھے، ان لوگوں سے کہا تھا کہ آپ ڈٹے رہیں، اور لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں، غنیمت کا مال لوٹ رہے ہیں، غنیمت کا مال لے رہے ہیں کافروں سے، تو ان پر دنیا کی محبت کا کچھ اثر غالب آ گیا۔ ان کے اندر بھی کیا ہوا؟ تھوڑا کیا ہوا، بولے ہم بھی کیا ہوں، غنیمت کا مال کیا کریں، بہرحال دنیا ہے، الدنیا حلوۃ قدرہ، اگر اللہ دنیا دے رہا ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ مجھے نہیں چاہیے؟ اکرم آپ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، میں بھی نہیں بولوں گا، ثنا بھائی بھی نہیں بولیں گے، بولیں کہ کیا ہے، چاہیے، سب کچھ چاہیے، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے نانا بانانا ہم کو نہیں چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن حلال طریقے سے چاہیے۔ تو صحابہ کرام تھے اور کہا کہ وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ کیا ہیں؟ نیک ہیں، عادل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ وہ خطائیں تھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بعض نے بعض سے کہا، جب دیکھا کہ صحابہ غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں، غنیمت تمہارے ساتھی جیت گئے ہیں، اب کیوں یہاں انتظار کریں، چلو ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی جا کر کیا کرتے ہیں؟ غنیمت کا مال جمع کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اگر ہم لوگ غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں تو تب بھی تم لوگ کیا نہیں کرنا؟ نہیں آنا۔ اگر ہم لوگ شکست کھا گئے تب بھی تم کیا کرنا؟ نہیں آنا۔ اب 50 صحابہ کی جو جماعت تھی اس میں آواز لگانے والے شاید 1-2 ہوں گے، تو وہ 50 صحابہ کے جو امیر تھے، کیا نام تھا؟ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، جو 50 صحابہ کے جو امیر تھے، انہوں نے سنا تو کہا کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نہیں ہٹنا، یاد نہیں؟ فرمایا کیا تم لوگ بھول گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، کیا حکم دیا تھا؟ لیکن اس وقت امیر کی بات کوئی سننے والا وہاں نہیں تھا، 2 چند تھے، لیکن اکثریت کیا تھی؟ دھیان نہیں دیا۔ تو کہنے لگے خدا کی قسم ہم لوگ ضرور جائیں گے، مال غنیمت ہم بھی ضرور حاصل کریں گے، ہم یہاں کھڑے رہیں گے اور سارے لوگ غنیمت کا مال جمع کرتے رہیں گے تو ہم کو پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے، ہم بھی جائیں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے، 50 میں سے کتنے؟ 40۔ ظاہر ہے 50 آدمیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ٹھہرا کیا تھا، اس طرح سے 40 لوگوں نے چھوڑ دیا تو راستہ صاف ہو گیا، اب 10 آدمی ہیں اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کا جو پشت تھا، بیک سائڈ، وہ کیا ہو گیا؟ خالی ہو گیا، اب وہاں سے دشمن آ سکتا تھا، اور وہاں صرف اب کون تھے؟ 10 صحابہ تھے، عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی لوگ تھے، اور وہ اس عزم کے ساتھ ڈٹے اور جمے ہوئے تھے کہ ہم کو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ اب خالد بن ولید جو گھڑ سواروں کے لیڈر تھے، وہ پہلے سے انتظار میں تھے کہ موقع کب ملے، کب ہم کیا کریں، یہ ہو۔ تو اس سنہرے موقع سے ان کے لیے سنہری موقع تھا، انہوں نے فائدہ اٹھایا اور تیزی سے چکر کاٹ کر مسلمانوں کی پیچھے کی طرف آئے، اور چند منٹوں میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ وہ 10 آدمی جو تھے جو جمے ہوئے تھے وہ سب شہید ہو گئے۔
10 آدمیوں کو شہید کرنا آسان بات تھی ان لوگوں کے لیے۔ اب ان کے شہسواروں نے ایک نعرہ بلند کیا۔ اب وہ جب 10 آدمیوں کو مار لیے تو خالد بن ولید کے ساتھ جو فوج تھی انہوں نے ایک زور سے چیخنا شروع کیا۔ اب کافر سمجھ گئے کہ اب سین کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ جو شکست کھا رہے تھے، ہار رہے تھے، ان کو ہمت آ گئی، بولا کہ اب ہماری باری ہے۔ وہ بھی مسلمان پر ٹوٹ پڑے۔ اور اس سے بھی اچنبھے کی بات، تعجب کی بات دیکھیے، مشرکین کا جھنڈا نیچے گر گیا، اسے اٹھاتے اٹھاتے 10 آدمی جان دے دیے۔ آخری تھا ان کا ایک غلام کسی قبیلے کا ثواب، جس کے 2 بازو کٹ گئے اور مرتے دم تک جھنڈا اٹھاتے ہی رہا۔ تو وہ جھنڈا جو نیچے گرا تھا، بنو حارث قبیلے کی ایک عورت عمرہ بنت علقمہ، اس کا نام کیا ہے؟ عمرہ بنت علقمہ، اس نے وہ جھنڈا اٹھایا۔ عورت ہے، مشرک ہے، جس جھنڈے کو اٹھاتے اٹھاتے 10 آدمی چلے گئے، اس نے وہ جھنڈا دوبارہ اٹھایا۔ پھر کیا تھا، جھنڈا جیسے ہی نظر آیا، یہ بکھرے ہوئے مشرک دوبارہ کیا ہونے لگے، گیدر ہونے لگے، جمع ہونے لگے۔ ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے سے گھیرے میں آ چکے تھے، سامنے سے فوج، پیچھے خالد بن ولید کی فوج، بیچ میں کون؟ مسلمان پس گئے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ پھنس گئے۔ چکی دیکھیں؟ نہیں دیکھیں؟ سنا بھی دیکھ رہے دیکھیں، ہاں، چکی بالکل ایسی حالت ہوئی۔ اب دیکھیے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پرخطر حالت میں کوئی فیصلہ نہ لینا تھا اور ایک دلیرانہ اقدام کرنا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں، صرف 9 صحابہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد جو حصار بنی ہے صحابہ کی، 9 صحابہ ہیں۔ اور اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مسلمان لڑ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہوا ہے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خالد بن ولید اپنے شہ سواروں کے ساتھ نظر آئے پیچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب 2 ہی راستے تھے۔ کیا؟ 2 ہی آپشن تھے۔ ایک، یا تو آپ کے ساتھ کتنے آدمی ہیں شعیب؟ 9 آدمی ہیں۔ 9 آدمی مطلب 7 انصاری صحابہ، 2 مہاجر صحابہ۔ ان لوگوں کو لے کر آپ کسی پہاڑ کے اوپر کیا کریں؟ بھاگ جائیں، میدان چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ بھاگ جائیں، اپنے کسی محفوظ جگہ چلے جاتے۔ اور اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ کافروں کے نرغے میں آ ہی جاتا تھا، اسے اس کی قسمت پر چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وہاں سے اپنے صحابہ 9 صحابہ کے ساتھ نکل جاتے۔ یا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو دوسرے صحابہ وہاں جنگ میں ہیں، ابو بکر، عمر، علی، ان کو بلاتے، آؤ ان کا مقابلہ کرو۔ یہ 2 کام ہو سکتے تھے۔ اور جب یہ 9 کے ساتھ اور بھی صحابہ آ جاتے تو یہ قوت ہو جاتی، اور پھر خالد بن ولید کا مقابلہ کرتے، ان کے شہ سواروں کے ساتھ پھر عام فوج کا مقابلہ کرتے۔ تو آزمائش کا یہ وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ 2 میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا تھا، یا اپنی جان بچا کر 9 صحابہ کے ساتھ نکل جاتے، یا وہ جو صحابہ وہاں ہیں ان صحابہ کو لاتے اور وہیں ٹھہرے رہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال عبقریت اور شجاعت نمایاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچا کر بھاگنے کے بجائے صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔
بلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں سے نکل جاتے تو یہ خالد بن ولید کی فوج پیچھے سے صحابہ جو حملہ کر رہے ہیں ان پر حملہ ور ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خالد بن ولید کے شہ سواروں کو دیکھا تو نہایت بلند آواز سے پکارنا شروع کیا، اللہ کے بندو ادھر، اللہ کے بندو ادھر دیکھو۔ پیچھے سامنے صحابہ لڑ رہے ہیں، پیچھے کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو ادھر دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مسلمانوں سے پہلے مشرکین کو پہنچے گی۔ وہ زمانہ ایسا تھا، ٹوپی ہوتی تھی، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آواز نہیں لگاتے تو معلوم نہیں پڑتا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں ہیں۔ اور کافروں کی سب سے پہلی کوشش کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا؟ شہید کر دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا آواز لگانا بہت بڑا رسک تھا، بہت بڑی شجاعت اور دلیری کا کام تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے کہ جو آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگائی ہے یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا۔ اور سارے مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ تو ایک دستہ فوج کا ایک ٹکڑا مسلمانوں کے سامنے سے پیچھے آنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور باقی جو شہ سوار خالد بن ولید کے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنا شروع کیا۔ تو اب وہ وقت تھا کہ مسلمان پوری طرح کافروں کے نرغے میں تھے، سامنے سے بھی کافر مشرک، پیچھے سے بھی مشرک تھے۔ ان کے نرغے میں مسلمان پھنس گئے۔ تو مسلمانوں کے اندر الگ الگ لوگوں کی الگ الگ حالت تھی۔ مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہو گیا جس کو اپنی جان کی پڑی تھی، کس کی بھی فکر بھی نہیں۔ اب صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے، انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کیا، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے، یہاں سے بھاگے تو کہاں رکے؟ مدینے میں۔ مسلمان کچھ ایسے بھی ہوئے، اور کچھ مسلمان جو بھاگنے والے تھے ان میں سے ایسے بھی تھے جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے، وہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک گروہ جو پیچھے پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ کیا ہو گیا؟ مشرکین کے ساتھ خلط ملط ہو گیا۔ اب حالت اتنی خطرناک تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مشرک کون ہے، مسلمان کون ہے۔ مسلمان جب قتل کرنے آتے ہیں تو اب سامنے جو بھی آیا قتل کرتے ہیں، لیکن یہ جو مسلمان پیچھے پلٹے وہ کس کے ساتھ مل گئے؟ مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ابا ہیں، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا، تو یمان رضی اللہ عنہ، وہ جب پیچھے پلٹے تو مشرکین کے ساتھ مل گئے اور مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اور حذیفہ چیخ رہے ہیں، بولے ارے یہ میرے ابا ہیں بلاکن۔ تو وہ حذیفہ کے دیکھتے دیکھتے صحابی یمان رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ شہید کر دیے۔ تو آپ سوچیں کیا حالت ہوں گی، کتنا خطرناک موڑ ہوگا جہاں ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہیں، کون ہے، کیا ہے، مشرک ہے، مسلمان ہیں، کس کو قتل کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ مسلمانوں نے بعض مسلمانوں کو کیا کر دیا؟ مار ڈالا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو ہار ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے ایک نعرہ لگایا کہ اللہ کے بندو پیچھے۔ اگر ابلیس یہ آواز نہیں لگاتا تو صحابہ پیچھے نہیں جاتے، پیچھے جا کر مشرکین کے ساتھ مل گئے۔ ابلیس کی آواز پر دیکھیں ابلیس کیسا کرتا ہے۔ ابلیس بہت کام کرتا ہے۔ کبھی آپ کو اپنے گھر میں اپنی بیوی سے بدگمانی پیدا کرے گا، بچوں کو باپ کے خلاف، باپ کو بچوں کے خلاف،
ماں کو بچوں کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، ماں کو بیٹے کے خلاف، یہ ساری کارروائی کون کرتا ہے؟ ابلیس کرتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ اللہ کے بندو پیچھے دیکھو، اللہ کے بندو پیچھے۔ تو سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ پیچھے آئے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے آپس میں مل گئی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ یمان رضی اللہ عنہ وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہیں، کیا بولے؟ میرے ابا ہیں، اللہ کے بندو میرے ابا ہیں، لیکن اللہ کی قسم لوگوں نے ہاتھ نہیں روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ بیٹے کے سامنے کون چلے گئے؟ ابا چلے گئے۔ حذیفہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ جن لوگوں نے ان کے ابا کو مارا ان کے لیے کیا کہا؟ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم حضرت حذیفہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ جب تک حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے کبھی ان لوگوں کو سرزنش نہیں کیا، ڈانٹا نہیں جنہوں نے ان کے ابا کا قتل کیا تھا۔ یہ قتل کس میں ہوا؟ نادانی میں ہوا۔ غرض اس گروہ کی، یعنی جو گروہ پیچھے پلٹا یا ادھر ادھر بھاگ گیا، صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران اور سرگردان تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اب اسی دوران ایک پکارنے والے نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ دیکھو، اور اتنا پہلے سے پریشان ہے۔ ایک اور پریشانی کی بات، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایک پکارنے والے نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب اس سے رہا سہا ہوش بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بولا کہ اب جی کے کیا فائدہ۔ انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا اور اپنا ہتھیار پھینک دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے۔ اور کچھ صحابہ نے تو یہاں تک سوچا کہ ہم لوگ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس جاتے ہیں، اس کے ریکمنڈیشن سفارش سے ابو سفیان کو کہیں کہ ہم سب کو امان دے دیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا سوچ ان کا کہ ہم سارے کیا کریں گے؟ جنگ بندی کے لیے کیا کریں گے؟ اپنی جان بچانے کے لیے منافقوں کے سردار کی سفارش کس کے پاس کرائیں گے؟ ابو سفیان کے پاس، کہ جنگ بندی ہو جائے اور ہم لوگوں کی جان کی امان دے دی جائے۔ اتنا لوگوں نے سوچا، اور اسی میں لمحوں کے بعد، چند منٹ کے بعد لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن النضر کا گزر ہوا۔ یہ حالت ہو رہی ہے، انس ابن النضر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ہتھیار پھینک دیے ہیں، کوئی لڑ نہیں رہا ہے، سارے بیٹھے ہیں۔ پوچھا کس کے لیے انتظار کر رہے ہیں؟ بولا کہ کسی کا انتظار ہے؟ کیوں آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں؟ جنگ ہو رہی ہے، کیوں ایسے بیٹھے ہیں؟ تو جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ غور سے سنیے جناب، کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیے گئے؟ قتل کر دیے گئے۔ اب انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ تو سن کر کہا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، اب تم کو زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ چلو اس کے لیے جان دے دو جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دی؟ جان دے دی۔ جواب صحیح نہیں ہے۔ بولا کہ تم کو زندہ رہ کے کیا کرنا ہے؟ اٹھو، جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دے دی تم بھی اس پر کیا کرو؟ جان دے دو۔ اس کے بعد کہا
انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے، بعض مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس پر میں تیرے سامنے معذرت پیش کرتا ہوں۔ وہ 40 صحابہ جنہوں نے جو بھی کیا اس پر میں کیا کرتا ہوں؟ معذرت کے معنی اپولوجی، میں کیا پیش کرتا ہوں؟ معذرت پیش کرتا ہوں۔ اور ان لوگوں نے، مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے براءت ظاہر کرتا ہوں، میں اس پر معذرت پیش کرتا ہوں، اس پر براءت ظاہر کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، کدھر؟ مشرکین کے میدان کی طرف۔ کون آگے بڑھے ہیں؟ انس بن النضر رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عمر، ان کے بچے کا نام عمر تھا، انس بن النضر، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بالکل دشمنوں کے بیچ گھسنے جا رہے ہیں۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں تو دشمنوں کی فوج تھی۔ تو انہوں نے کہا، انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آہا، کیا کہا؟ آہا، مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کس طرف سے؟ دشمنوں کی جہاں فوج ہے، احد کا جو دامن ہے، ادھر سے مجھے کیا آ رہی ہے؟ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا کہنا اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں، اس احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ اور آگے بڑھے اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے انس بن النضر رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور شہید بھی ایسے ہوئے کہ لاش اتنی کٹی پھٹی تھی، جسم اتنا کٹ پھٹ گیا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکے کہ یہ کون ہے۔ یہاں تک کہ ان کو نیزے اور تلوار کے 80 زخم لگے تھے۔ کتنے؟ یہ مچھر کاٹنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ کون سا معاملہ تھا؟ نیزے اور تلوار کی کیا تھے؟ 80 زخم تھے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں وہ ثبات قدمی، وہ صبر، شجاعت، دلیری اللہ تعالی عطا فرمائے۔ 80 زخم تیر اور تلوار کے۔ اور اسی طرح ایک ان کی بہن نے انگلیوں کے پور سے پہچانا کہ ان کے بھائی ہیں۔ ان کی لاش کیسے پہچانی گئی؟ بہن نے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ یہ انس بن النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت تھی۔ اللہ تعالیٰ جنت کا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح ثابت بن دحداہ اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو مر نہیں سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو۔ کیا کہا ثابت نے رضی اللہ عنہ؟ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و مدد دے گا۔ اور جیسے ہی ثابت بن دحداہ نے بات کہی، انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد رضی اللہ تعالی عنہ، خالد بن ولید کے ساتھ جو فوج تھی اس پر حملہ کر دیا۔ بہت بڑی بات تھی، ان کے ساتھ جو فوج تھی وہ زیادہ تھے، ثابت بن دحداہ کے ساتھ جو تھے وہ کم تھے، لیکن یہاں بات تھی ہمت کی، تعداد کی نہیں تھی۔ لڑتے لڑتے کیا ہو گئے؟ نیزوں کی اتنی مار پڑی، اتنے زخم آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اسی طرح ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے، یہ جواب بھی دیکھیے کیسا ہے۔ ایک مہاجر انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے، یعنی بس جان نکلنے والی تھی۔ مہاجر نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، وہ جان نکلنے والی انصاری صحابی۔ انصاری نے کہا رضی اللہ عنہ، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، انہوں نے اللہ کا دین ہم تک کیا کر دیا ہے؟
پہنچا دیے ہیں۔ اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے کیا کریں؟ لڑیں، اس دین کی حفاظت کریں۔ لڑنا کئی طریقے کا ہوتا ہے، اپنے نفس سے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ دیا ہے، آپ کو جو کچھ سہولیات دیے ہیں، جو کچھ وسعتیں دیے ہیں، اپنے دین کو بچانے کی فکر کریں۔ سب سے پہلا لڑنا تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو متدین بنائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے آپ کو متشرع بنائیں، صحیح معنی میں دین کی تصویر بن جائیں۔ یہ سب سے پہلا لڑنا ہے، اپنے نفس پر ہم کیا کریں؟ کنٹرول کر سکیں، صحیح معنی میں اپنے آپ کو مسلمان بنا سکیں۔ اس طرح یہ ہوا کہ اس طرح کی حوصلہ افزا باتیں جب ہوئیں تو تھوڑا بہت مسلمانوں میں کیا ہو گیا؟ تھوڑی بہت ہمت آ گئی۔ اب انہوں نے وہ ارادہ چھوڑ دیا، کون سا؟ ہتھیار ڈال دینے کا، یا عبداللہ بن ابی کے پاس جا کر سفارش لے کر ابو سفیان کے پاس جا کر جان کی امان دینے کا، یہ سارے ارادے انہوں نے چھوڑ دیے۔ اس دوران صحابہ کرام کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بات جھوٹی ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قتل کی بات جو آئی ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ ان کی اور ہمت آ گئی۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہونے لگے۔ تو اب معلوم ہوا کہ یہ دوسرا گروپ تھا۔ پہلا گروپ کیا تھا مسلمانوں میں؟ جو بھاگ گیا، پہاڑوں میں بھاگ گیا، یا صحابہ کرام کا ایک گروہ اس وقت یہ تھا جو مدینے کی طرف نکل گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے ہتھیار پھینک دیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بیٹھے ہوئے تھے کیا کریں۔ ان کے اندر تھوڑی ہمت آئی۔ لیکن ایک تیسری جماعت بھی تھی جسے صرف رسول اللہ کی فکر تھی۔ یہ گھیرا ان کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا گیا ہے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹے۔ یہ تیسرے گروپ میں کون کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ جیسے ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیر لیے گئے ہیں، ان کی طرف آنے کے لیے دوڑ پڑے، اس لیے کہ یہ مشرکین سے لڑتے ہوئے پہلے صف میں تھے، لیکن جیسے معلوم ہوا واپس لوٹے۔ لیکن جب نبی کی ذات کو دیکھا کہ خطرے میں ہے، آپ کی ذات گرامی خطرے میں ہیں، تو آپ کی حفاظت کرنے، دفاع کرنے والوں میں سب سے آگے آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے۔ تو ہمارے پاس ہے، تو ہمارے پاس یہاں سے ایک دوسری بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آس پاس خون ریز معرکہ۔ تو ہم نے جب مسلمانوں کی فوج میں افراتفری کا عالم جب پیدا ہو گیا تو مسلمان صحابہ کرام تین اس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کو اپنی جان کی فکر تھی، سرپٹ دوڑنے لگے، پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑھ گئے یا مدینے کی طرف چل نکلے۔ دوسری جماعت وہ تھی جو بالکل اپنا ہتھیار پھینک دیا اور لڑائی سے ہاتھ باندھ کر بیٹھنے لگے۔ جب ان کے اندر ہمت آئی، جب کہا کہ معلوم ہوا کہ خبر غلط ہے، تو پھر اپنا ہتھیار سنبھالا، پھر لڑنے پر آمدہ ہوئے۔ لیکن ایک تیسری جماعت وہ تھی صحابہ کرام کی جو مشرکوں سے صف اول میں جنگ لڑ رہی تھی، لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ ہو گیا ہے تو وہ لوگ وہاں سے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف گھیراؤ یعنی بچانے کے لیے حصار بنانا شروع کیا۔ اس میں سے ابو بکر، عمر، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے آس پاس آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 9 لوگ۔ ہم لوگ ابتدا سے پڑھیں، کتنے؟ آپ بولے سبحان اللہ۔ تو 9 آدمی ہیں۔ یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا،
تو ان کا دماغ ماشاءاللہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حصار میں ہیں، لیکن آپ کے ساتھ 9 صحابہ ہیں، لیکن یہ صحابہ آپ تک، بقیہ صحابہ آپ تک پہنچنے سے پہلے بہت ساری چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اسی بیچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو جاتے ہیں، آپ پر تلوار کی مار بھی پڑ جاتی ہے، آپ کا کندھا زخمی بھی ہو جاتا ہے، خود کی دو کیلیں آپ کے رخسار کے نیچے چبھ بھی جاتی ہیں، اور چہرہ مبارک خون سے تر ہے۔ یہ ساری کیفیت انشاءاللہ کون سے دن؟ منڈے، پیر کے دن انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز دیا وہ آواز یہ تھی صحابہ کرام کو کہ صحابہ ادھر دیکھو۔ شیطان نے جو آواز دیا وہ مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، شیطان نے جو آواز دیا اس سے کیا ہو گئے؟ مسلمان کنفیوز ہو گئے۔ شیطان نے کیا آواز دی؟ لوگوں پیچھے کی طرف، مطلب پیچھے تو فوج تھی، اس فوج کے ساتھ کیا ہوئے؟ وہ مسلمان سمجھے کہ یہ آواز بھی اللہ کے رسول کی ہے۔ وہ لوگ آ کر کیا کریں؟ مشرکوں سے مل گئے۔ اب فرق نہیں ہو رہا تھا کہ اس میں مشرک کون ہے، مسلمان کون ہے، اس سے خون ریزی کا یہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کا مطلب پیچھے دیکھو، خالد بن ولید کی فوج آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز پر جب صحابہ کرام دیکھتے تو ان کو خالد بن ولید کی فوج نظر آتی تھی، تو وہ لوگ سمجھ جاتے کہ پیچھے سے حملہ ہوا ہے۔ لیکن شیطان نے جب کہا، یہ فوج آگے بڑھ کر آ چکی تھی، فوج میں گل مل جانے کی بات شیطان نے کہی، مسلمان فوج میں کیا ہو گئے؟ گل مل گئے۔ یہ مطلب اللہ